बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हमें हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, और आज का टॉपिक भी नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट है और सैयद हैदर जाफरी साहब इसका जवाब दे सकते हैं। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि आपके जो प्यारे अजीज़ जब फौत होते हैं तो क्या उनको मौत का फरिश्ता नज़र आ रहा होता है, या जब आप मरेंगे तो क्या आप मौत के फरिश्ते को देख सकेंगे, और अगर देख सकेंगे तो किस रूप में देखेंगे? तो बात करते हैं सैयद हैदर जाफरी साहब से। शाह जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑलवेज वेलकम भाई, मालिक आपको सदा सलामत रखे। बाकी जवाब देना सर मेरी औकात हैसियत ही नहीं है, कायनात के मालिक जाने, उनका काम जाने, सलूनी के मेंबर पे बैठने वाले मौला कायनात जाने, हम कौन, हम जवाब देने की औकात हैसियत नहीं। हाँ, जितना आता है उसकी रोशनी में कुछ थोड़ा बहुत वजाहत कर सकते हैं, जवाब देने की औकात हैसियत नहीं है। अब आ जाते हैं, आपका जो पहला सवाल है, मौत का फरिश्ता नज़र आता है तो सर जब इंसान दुनिया से जाने लगता है ना तो दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, तो विजन ऑटोमेटिकली खुल जाता है। अब मौत का फरिश्ता जो है वो नज़र आता है तो किस रूप में नज़र आता है? तो एक चीज़ याद रखिएगा, अल्लाह ने हर चीज़ का वसीला बनाया है। यानी अल्लाह चाहे तो खुद कुन कह के कायनात बना सकता है, तो कुन कह के सबकी जाने क्यों नहीं जो है वो निकाल सकता? फरिश्ता क्यों? अल्लाह कुन कह के सबको दीन दे सकता है, तो फिर नबूवत का इतना बड़ा सिलसिला 1,24,000 नबी क्यों? इसका मतलब है कि अल्लाह असबाब वसीले पैदा करता है, और मौत का फरिश्ता भी वसीला है। लेकिन मौत के फरिश्ते पे इल्ज़ाम न लगे इसलिए मर्जुल मौत लगा दिया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये दो चीज़ें हम उसको सेग्रीगेट कर नहीं पाते। एक बीमारी, तो अल्लाह कहता है हमने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसकी शिफा हमने साथ ना उतारी हो। बीमारी हो तो वो लामहल्ला ठीक हो जाती है, उसकी शिफा अल्लाह ने उतारी हुई है। मर्जुल मौत की शिफा नहीं है। यानी एक वो बीमारी जो आपको लगे, अब थोड़ा सा इसको हल्का सा समझिएगा, एक वो बीमारी कि जो आपको वैसे मेडिकली बीमारी लगी है तो उसका इलाज अल्लाह ने दिया है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, हमने नाजिल किया कुरान को शिफा बना के और रहमत बना के मोमिनीन पे। बिल्कुल सही है, मोमिनीन पे, ठीक है। इसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में किया था कि मोमिन होते कौन है, तो मोमिनीन के लिए। और वनज़ीद अल्लाहु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, और यही किताब है जिससे ज़ालिम अपना नुकसान बढ़ा लेते हैं। कुरान पाक में एक और आयत है, उसका तर्जुमा मफ़हूम इस तरह का बनता है कि यही किताब है जिसको चाहती है हिदायत देती है, जिसको चाहती है गुमराह कर देती है। यानी इसी कुरान की दलीलों से लोग गुमराह होते हैं ना, इसी कुरान को पढ़ने के बाद अपनी जो है उसकी चीज़ों को समझने के बाद गुमराह होते हैं ना, यहीं से चीज़ों को गलत इंटरप्रेट करते करते रास्ता भटक जाते हैं ना। तो रास्ता जो चलेगा वही भटकेगा ना, जो रास्ते पे चला ही नहीं उसने भटकना कहाँ से? बिल्कुल सही है। अब आ जाते हैं फिर आपके उसी सवाल की तरफ कि मौत का फरिश्ता नज़र कैसे आएगा। तो एक और हदीस है, मुझे अब उसका बाब याद नहीं है, लेकिन है वो मुस्तनद बुखारी और मुस्लिम की सहीहैन की हदीस है कि इंसान मरते वक्त मौत के फरिश्ते को वैसा देखेगा जैसा उसके अंदर का, यानी उसके एक लफ्ज़ है, उसको मैं, मुझे उसका उर्दू का सही लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा, लेकिन है कि जैसा इंसान होगा वैसा ही वो फरिश्ते को पाएगा। अगर वो अंदर से करख्त है, जालिम है, लोगों के हालात, लोगों के ऊपर लूटता रहा है, ज़बरदस्ती करता रहा है, मौत का फरिश्ता भी ज़बरदस्त हालत में आएगा और उसको गले से दबोचेगा। और अगर वो लोगों की मदद करता रहा है, लोगों के साथ हिल्म के साथ मामला तय करता रहा है, तो फिर मौत का फरिश्ता भी वैसे ही उसको नज़र आएगा। नेक रूहों को निकालने के लिए अच्छी शक्लें, बुरी रूहों को निकालने के लिए बुरी शक्लें। मुनकर और नकीर तो वही हैं जिन्होंने कब्र में हिसाब करना है। जो है वो जालिमों के साथ उनका लहजा और है, मालिकों के करीबियों के साथ उनका लहजा और है, फरिश्ते तो वही हैं। इज़राइल का लहजा तो आपके लहजे की वजह से बदलेगा। इज़राइल का चेहरा या इज़राइल का जो परताव है या जो उसका नज़र आने का है, वो तो आपकी वजह से बदलेगा। फरिश्ते किसका हया करते हैं? अल्लाह का। आपके यहाँ नूर है, फरिश्ते को क्या पड़ी आपको डांटता रहे? कर सकता है? अगर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ जहालत है, यहाँ अंधेरा है, तो फरिश्ता तो कहेगा ना एक ही गंद ले हैं, लहजा बदल जाएगा। आपके हाथ में, आप मौत के फरिश्ते को कैसा देखना चाहते हैं? मौत के फरिश्ते ने अपना रूप नहीं बदलना, आपने बदलना है।
آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں آپ پہ منحصر ہے. فرشتے نے ویسا ہی رہنا جیسا وہ ہے. وہ ایک آئینہ ہے, اس میں آپ کو اپنی شکل نظر آئے گی. بھیانک ہوگی تو بھیانک نظر آئے گی, اچھی ہوگی تو اچھی نظر آئے گی. موت کا فرشتہ ایک آئینہ ہے, اپنی شکل ٹھیک کر لو. آئینے تے مٹی جھاڑن دی لوڑ نہیں کی. ٹھیک ہے. اب آگے اگلا جو کوشچن ہے کہ انسان جو ہے اس کو یہ نور کیسے ملتا ہے یا کس طرح وہ نور سے نوری ہوتا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو یہ 2-3 دفعہ ریپیٹ کیا ہے کہ مومنین, تو میں نے بتایا تھا کہ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دلوں میں اترے گا. قرآن پاک کی آیت ہے. جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, ان کی اولاد کا حیا کرتے ہیں, ان کی اولاد سے محبت کرتے ہیں, تو کائنات کے راستے آپ کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. خالق کے ساتھ آپ جڑ جائیں تو مخلوق آپ کو راستہ دینے پہ مجبور ہے. مخلوق نے آپ کو راستہ دینا ہے, خواہ وہ اسرائیلی کیوں نہ ہو. اتنی سی بات ہے, اگر کسی کو سمجھ آ جائے. بالکل صحیح ہے. اللہ کو دیکھ پائیں گے. اللہ کو دیکھ پانا, اللہ کیا کہتا ہے کہ نہ میں زمین کی پہنائیوں میں سماتا ہوں, نہ آسمان کی وسعتوں میں سماتا ہوں. میں سماتا ہوں تو مومن کے دل میں. ٹھیک ہے. قلب مومن عرش اللہ, قلب مومن بیت اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن پہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے, اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے. وہ مت سمجھو کہ اس کی پکڑ اللہ کی پکڑ ہے, وہ اللہ کی پکڑ ہے. مت سمجھو کہ وہ اپنے وجود سے چلتا ہے, وہ اللہ کے وجود سے چلتا ہے. اللہ کا نور اس کے اندر سما جاتا ہے. ظاہری تجلی کی بات نہیں, مطلب اس کی بات نہیں کروں, لیکن معنوی اعتبار سے آپ صرف اتنی سی بات سمجھیں. جنات کے روز لوگ آ جاتے ہیں, جی فلاں تو جن چڑھ گیا, ہم ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جی جن بول رہا ہے, جن فلاں کر رہا ہے, جن یہ کر رہا ہے, جن یہ کر رہا ہے. جن وہ مخلوق ہے جس نے آدم کو سجدہ کیا ہوا ہے. جن کی حیثیت اتنی ہے کہ وہ اس مخلوق میں شامل ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہوا ہے. وہ اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ آپ کی آواز بدل دیتا ہے, آپ کا ہورائزن بدل دیتا ہے, آپ کے ویژن بدل دیتا ہے, آپ کے رشتے سارے ایک توڑ کے آپ کو اندر سے مو لیتا ہے. صرف اسی پوائنٹ پہ امیجن کریں اگر اللہ آ جائے گا تو کیا کرے گا. اللہ انہیں جگہ بھی نہیں کہ تھوڑا سارا کچھ بدل جائے. اللہ کی تجلی آپ کے اوپر پڑے گی, آپ کے اندر کیا کیا بدلے گا. جن جو ارذل مخلوق ہے, افضل نہیں ہے, افضل آپ ہیں. افضل کے اوپر میں بار بار ایک بات سمجھاتا ہوں آپ کو, اکثر میں نے کہا کہ یہ انسان ہے, یہ باقی ساری مخلوقیں ہیں. ان کی جرت نہیں ہے ہاتھ ڈال لیں جب تک یہ اپنے مقام سے نہیں گرے گا. یہ گرتا ہے تو یہ حاوی ہوتی ہے. اور اب یہی جا کے اللہ سے جڑ جائے, یہ مخلوق چھوڑ کے, فرشتے چھوڑ کے, کسی کی جرت ہے ہاتھ ڈال لے. بالکل صحیح ہے. اب یہاں سے آپ کے اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ سکیں گے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے, ذرے میں کائنات کا راز ہے. تو جب یہاں تجلی اللہ کی وہاں اللہ, یہاں تجلی اللہ کی وہاں اللہ, تو کیوں نہیں دیکھے گا. قطرہ گرا سمندر میں, سمندر ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ. سر اتنی سی بات ہے, بولے شاہ نے کیا تھی. قطرے کی اوقات نہیں ہے, قطرے کی حیثیت ہی نہیں ہے, ذرے کی حیثیت ہی نہیں ہے. میٹر تو سمندر کرتا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صرف وجہ اللہ بچے گا اور کچھ نہیں بچے گا, کچھ نہیں بچے گا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل نعمت لا محالہ زائل, ہر نعمت لا محالہ ختم ہوگی, ہو جائے گی نا. دین یا آپ کا جو ہے وہ صرف بچے گا, آپ کی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کی گئی محبت بچے گی. آپ کا اگر اللہ کا نور ہے تو کیوں نہیں دیکھیں گے دیدار الہی. اب آپ نے ایک اور سوال کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا تو نہیں دیکھ سکتا, لیکن اس کو ایک اور جواب بھی تو دیا تھا, وہ کیوں بھول جاتے ہیں. ایک ہوگا وہ اور اس کی امت, ان کو دیدار ہوگا. ہم نے امت وسطیٰ کا کردار ادا کرنا ہے. جب ہم نے امت وسطیٰ کا کردار ادا کرنا ہے, ہم نے گواہی دینی ہے نبیوں کی, ہم نے نبیوں کی امتوں کی گواہی دینی ہے. تو ہم نے کیسے دینی ہے؟ یا تو ہمیں اس پروسیس سے گزارا جائے گا, ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ اس پروسیس سے نوری ہوتے ہیں. تو جو لوگ نور سے نوری ہوں گے ان کو پتہ ہوگا یہ پروسیس کیا ہے, وہی گواہی دیں گے. جن کے اوپر بیتی ہوگی وہی گواہی دیں گے. اب اللہ شخصی طور پہ تو ہے نہیں, اللہ کا نور ہے.
اللہ تو اس کائنات کے کण کण میں ایک ایک ذرے میں اس کی تجلی موجود ہے. کہاں سے اللہ کو نہیں پائیں گے آپ؟ اب رہ گیا ظاہری آنکھ سے دیکھنے کا, تو اس آنکھ سے تو دیکھا نہیں جا سکتا. وہ نور سے نوری ہونے والی روح جب اس کے سامنے کھڑی ہوگی, کیونکہ اس نے پہلے بھی اللہ کو دیکھا جب اللہ نے الست کہہ کے مخاطب کیا تھا, الست بربکم, کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس روح نے تو پہلے بھی اللہ کو دیکھا ہوا ہے. شاید ہماری نویں بھی کم ہوں گی وہاں. ساری ہیں, تسی ایکسیپشن لو. میں وہی کہہ رہا ہوں پھر سر آپ اس کائنات کے نہیں ہیں, ہم بھی اسی کائنات تو بس پھر اگر آپ کو اللہ نے بنایا ہے, اسی لیے تو سر حجر اسود کو کیوں کہا جاتا ہے کہ اس میں کائنات کی سب سے بڑی ڈاکٹرائن ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کہا تھا کہ حجر اسود میں انسانیت کا سب سے بڑا راز ہے. سرور انبیاء نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ حجر اسود لوگوں کی تقدیر بدل دے گا؟ کیوں کہا تھا؟ پتھر ہے. الست کو جب اللہ نے روحیں بنائیں, تمام روحیں. اب یہ ایک بات صرف سوچنے والی ہے, اس کے اوپر ذرا سوچئے گا. کوئی ایسا مقام کہ جہاں پہ ساری روحیں اکٹھی ہوئی ہوں, بعد میں تو روزے محشر میں ہوں گی, اس سے پہلے جب اللہ نے بنائی, جب اللہ نے بنائی اکٹھی تھیں پوری کائنات میں, اس نے روحیں تخلیق کی, عالم ارواح یا جو بھی تھا. پھر اللہ نے اسے کہا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بالکل آپ ہی ہیں. تمام روح, اچھا لکھ دو, سائن کر دیے یا کسی طرح اپنا کانسنٹ دے دیا. ہر روح نے, میری روح نے, آپ کی روح نے, ہر ایک نے کانسنٹ دیا ہوا ہے. تو میرا رب ہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے کہا کہ میرے تو سوا کسی کی عبادت تو نہیں کرو گے. نہیں, میرے آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. یہاں پہ پھر آئے, پھر ہم نے بھول گئے وہ ڈاکٹرائن. پھر ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم نے اس کے سوا کسی اور کو رب ماننا ہے کہ نہیں ماننا. پھر ہم نے پھر اللہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی ہوا اور ہوس کو جو ہے وہ اپنا خدا بنا لیا. تمہاری جو ہے وہ سوچیں, تمہاری جو ہے خیالات, وہ تمہارے رب ہیں. تو وہ جو ہوا اور ہوس ہے اس کو خدا بنا لیا, اللہ کو چھوڑ دیا. تو پھر حجر اسود نکال کے سامنے کرے گا نا, جس طرح وہ ڈاکومنٹس اور ایویڈنس اور گواہیاں منہ پہ ماری جاتی ہیں, کہ پائے نا تھوڑا CCTV فوٹیج ہے, تسی قتل کیتا. حجر اسود, حجر اسود وہ ساری ڈاکٹرائن نکال کے منہ پہ مارے گا کہ اے پئی جی تسی اتنے کیا سی اللہ دے وچ کہ میں اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہیں کراں گا. اے پئی جی, اللہ اکبر. یہ رسالت میں آپ کی حدیث میں یہ سارا کچھ ہے. حجر اسود میں وہ ڈاکٹرائن موجود ہے جس میں یہ موجود ہے کہ روحوں نے جب کنسنٹ دیا تو حجر اسود میں رکھا گیا. اب اللہ کو دیکھنے کی بارے, آپ کس لیول پہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیول پہ کہ جیسے میں اور آپ ہیں, تو بھائی جان اللہ اسے پاک ہے. اللہ اکبر. لیکن اس لیول پہ کہ تجلی سامنے ہے, روبرو ہے, نظر بھی آتا ہے, دیدار الہی کی حقیقت ہے. منصور حلاج دیدار الہی تھا اور کیا تھا. شاہ سرمد دیدار الہی تو تھا اور کیا تھا. حضور باقی باللہ دیدار الہی تو تھا اور کیا تھا. جتنے اولیاء ہیں, جتنے ائمہ مطہرین علیہم الصلوۃ والسلام ہیں, سرور انبیاء ڈسٹنکٹیو ہیں. 1,24,000 نبی ایک طرف, صرف سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری طرف. سرور انبیاء کی وجہ سے ان کی امت وسطیٰ ہے. ہماری اوقات حیثیت ہے کیا اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور کلمہ پڑھ کے اس کے اوپر پیرا دیں, اس کی ساری پروسیس, وہ جو ہیچنگ کا پروسیس ہے وہ پورا کریں, پھر آپ کی قیمت ہے, ورنہ کھ بھی نہیں ہے. وہ انڈے گندے بھی تو ہو جاتے ہیں. ہاں ہو جاتے ہیں, اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. وہی تے آملیٹ بھی نہیں بنتی. چلو انڈا صحیح ہوئے, ہیچ نہ بھی ہوئے, آملیٹ تو بن جاتی. یہ گندے انڈوں کی تو آملیٹ بھی نہیں بنتی.